اکثر ہماری پریکٹس میں یہ غور کیا گیا ہے کہ پیشنٹس چند ایسی بیماریاں ایڈوانس سٹیج میں لے کر آتے ہیں اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان بیماریوں کو ان کی شروعات میں تشخیص اور اس کا علاج کیا جا سکتا تھا۔ میرا نام ڈاکٹر سید عبدالقیوم قادری ہے، جرمنٹن ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ فزیشین کے طور پر کام کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب ہے ہاں، ہم برابر قدرت اشارے دیتی ہے، لیکن لوگ اکثر غفلت کر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ اب آپ دیکھیں گے بلڈ پریشر اور شوگر کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بہت عرصے تک، بلکہ بعض مرتبہ کئی سالوں تک بغیر کسی علامت کے انسان کو یہ بیماری رہ سکتی ہے۔ بلڈ پریشر دن بھر میں فلکچویٹ ہوتا ہے، کبھی ہائی کبھی نارمل رہتا ہے، لیکن یہ غیر محسوس طریقے سے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر کا بھی کی بیماری میں لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے اشارے رہتے ہیں، جیسا کہ غیر عادتاً پیاس کا زیادہ لگنا، یا پھر غیر عادتاً رات میں پیشاب کے لیے بار بار کا اٹھنا، یہ چیزوں کو لوگ اکثر غفلت کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے بیماری لمبے عرصے تک رہتی ہے، اور جب تشخیص ہوتی ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کئی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی نئی علامت، نیا سمٹم اگر نظر آئے یا محسوس ہو تو بجائے گوگل کرنے کے یا اپنے طور پر قیاس کرنے کے یا اپنے علاجات کرنے کے بجائے اس کو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی مناسب تشخیص کرائیں اور صحیح علاج کروائیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا وزن اگر کم ہونے لگتا ہے تو لوگ اپنے طور پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا وزن کم ہو رہا ہے، ہم کو موٹاپا ہو گیا تھا، لیکن یہ چیز ہر وقت صحیح نہیں ہوتی۔ اگر آپ انٹینشنلی یا ارادتاً وزن کو کم کر رہے ہیں، یعنی غذائیت کی کمی کر کے یا پھر ایکسرسائز کر کے، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر انٹینشنلی یا آپ کے غیر ارادی طور پہ وزن اگر کم ہوتا ہے تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ وہ بہت سیریس یا بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ٹی بی ہو یا پھر بعض مرتبہ کینسر یا میلیگننٹ بیماریوں میں بھی وزن یا غیر ارادی طور پر کم ہونے لگتا ہے، بعض وقت تھائرائیڈ کی بیماریوں میں۔ اسی طریقے سے اگر آدمی ویسے کام کرنے کے بعد تھکان ہر کسی کو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اگر اپروپریٹ نہیں ہے، یعنی آپ کے کام کے مناسبت سے اگر تھکاوٹ ہو رہی وہ نہیں ہے، یا دوسروں کی بنسبت آپ زیادہ کم وقت میں تھک جاتے ہیں کام سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اس میں خون کی کمی کی وجہ سے، تھائرائیڈ کے پرابلمز کی وجہ سے، یا جیسا نیند میں غراٹے آتے ہیں، obstructive sleep apnea یا نیند کی نامکمل رہنے کی وجہ سے بھی یہ سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ حرارت تو بہت ہی ایک عام علامت ہے، لیکن اگر وہ مسلسل رہے یا زیادہ دنوں تک رہے تو اس کے اوپر بھی توجہ دینا چاہیے، اور ہر تھوڑے دن کو کوئی اپنے طور پر اینٹی بایوٹک یا بخار کم کرنے والی دوائیں لے کر اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس سے بھی میں نے اس کی تشخیص کرا کے مناسب علاج کرانا بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر فرض کریے کوئی ایکسرسائز کے طور پر، یعنی اگر وہ 2-3 مالے سیڑھیاں بھی اگر بغیر کسی تنفسی کیفیت کے یا دم چڑھنے کے چڑھ سکتا تھا، لیکن اگر اس کی یہ کیفیت میں ذری بھی اگر تبدیلی محسوس ہو، یعنی آپ ایک ہی فلور چڑھنے پہ یا تھوڑی بہت حرکت سے اگر دم چڑھنے لگ جائے تو اس کو بھی غفلت نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے، تشخیصی ٹیسٹ وغیرہ ہر مرتبہ یا ہر انسان میں بیماری ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں بیماری تلاشنے کی تجویز ہوتی ہے جن میں یہ بیماری ہو۔ اگر کسی کو ٹیسٹ نارمل نکلتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بالآخر میسیج یہی ہے کہ کسی بھی چھوٹی علامت کو اپنے طور پہ قیاس کر کے یا اس کا لمبے عرصے تک اپنے طور پہ علاجات کر لے کے غفلت نہ برتی جائے۔ وقت پر مناسب ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی تشخیص اور مناسب علاج کروا لیا جائے۔ تھینک یو۔